السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جی ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ہناوے، اور اس کو لکھا ہے نور راجپوت نے۔ اچھا، نور راجپوت کافی فیمس رائٹر ہیں اور ان کے ناولز کافی مشہور ہوئے ہیں۔ سلفائٹ ہے، ماسیل ہے، انہی کے یہ ناولز ہیں اور کافی زیادہ لوگوں نے پسند کیے ہیں۔ خیر وہ بھی انشاءاللہ میں کبھی نہ کبھی ضرور پڑھوں گی، لیکن آج جو میں نے ناول سلیکٹ کیا ہے یہ ہے ہناوے۔ اس کی مجھے کافی ریکویسٹ آئی تھی۔ اچھا، ناول کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں بتا سکتی کیونکہ میں نے ایک ہی ایپیسوڈ پڑھی ہے اور فرسٹ ایپیسوڈ میں کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتی کس ٹائپ کا ناول ہے، لینتھی ناول ہے نا۔ لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ کوئی ریونج بیسڈ ناول ہے، بہت سارے کپلز ہیں اس میں، فیملیز ہیں جوائنٹ، اور بہت سارے کزنس ہیں، اور کچھ سیاست میں ہیں، کچھ آرمی میں ہے، اور مطلب کچھ نا دشمنیاں ہیں، اور اس ٹائپ کا ناول ہے۔ تو جس کو ایسے حویلی بیسڈ وڈیرا ٹائپ والے ناولز اچھے لگتے ہیں نا، ان کو یہ ناول کافی اچھا لگنے والا ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے ایک ناول پڑھا تھا شہرزاد، سائمہ اکرم چودھری کا، مجھے تو وہ بہت اچھا لگا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائپ کا یہ ناول ہے، تو اگر جنہوں نے شہرزاد پڑھا ہوا ہے ان کو اچھا لگا ہے تو یہ بھی ضرور سنیں۔ ناول کا کرتے ہیں آغاز۔ کس کا خیال کون سی منزل نظر میں ہے، صدیاں گزریں زمانہ سفر میں ہے، چہرے پہ برہمی ہے تبسم نظر میں ہے، اب کیا کمی تباہی قلب و جگر میں ہے، تسلیم حسن دوست معصومیہ مگر، شامل تو کوئی فتنہ شام و سحر میں ہے، یا رب وفائے عذر محبت کی خیر ہو، نازک سا اعتراف آج بھی اس نظر میں ہے، سمجھے تھے دور تجھ سے نکل جائیں گے کہیں، دیکھا تو ہر مقام تیری راہ گزر میں ہے، کارگزاں شعر سے پوچھے کوئی جگر، سب کچھ تو ہے پھر یہ کمی کیوں اثر میں ہے۔ پورے کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا تھا، وہ اندھیرا کیے آرام دہ کرسی پہ بیٹھے کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ ذہن دل و دماغ پہ آج بھی ایک نام چھایا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے سگریٹ کی کش لگا کر دھواں فضا میں اچھال رہا تھا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جاؤ، گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ چھوٹے ملک؟ خان نے اندر آ کر ہاتھ ادب سے باندھ کر اسے مخاطب کیا۔ بولو، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا تھا۔ وہ لوٹ آئی ہے چھوٹے ملک؟ خان نے سر جھکائے کہا۔ کون؟ وہ بیزاری سے پوچھ رہا تھا۔ خان اس کا خاص ملازم تھا جسے اس کے کمرے میں کسی بھی وقت آنے کی اجازت تھی۔ وہی چھوٹے ملک جس کا نام زبان پہ لانے سے آپ نے منع کیا ہے، خان نے بتایا۔ جھولتی کرسی ایک دم تھمی، وہ حیرت سے خان کو دیکھ رہا تھا جو اندھیرے میں اسے کھڑا تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کے تاثرات وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ قہر بن کر لوٹیا چھوٹے ملک، قہر۔ سگریٹ نے اس کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکا۔ جاؤ تم، سادہ سے لہجے میں کہا گیا۔ خان واپس چلا گیا۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک چکا تھا۔ آرام دہ کرسی ایک بار پھر سے جھولنے لگی۔ اب وہ اس کی فون کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا وہ اسے فون ضرور کرے گی۔ اس کا یقین درست تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے موبائل پہ بیل ہوئی۔ سامنے میز پہ رکھا موبائل اس نے اٹھایا اور بنا نمبر دیکھے کال ریسیو کر کے اسے کان سے لگایا۔ چہرے پہ دل فریب سی مسکراہٹ ابھری۔ کیسی ہو جان؟ محبت بھرے لہجے میں اس نے پوچھا۔ دوسری طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ پچھلے 5.5 سالوں سے میں نے ایک بار بھی نمبر نہیں بدلا، ایک پل کے لیے نمبر بند نہیں ہونے دیا۔ مجھے یقین تھا تم مجھے فون ضرور کرو گی۔ میں نے ہر ایک پل دعا کی ہے تم زندہ رہو، جب تک میں چاہوں تب تک۔ میں نے دعا کی تھی کہ تمہیں کچھ نہ ہو مسٹر ملک۔ نفرت سے بھری آواز ابھری، مگر اسے آج بھی اس کی آواز میں وہی سحر محسوس ہوا تھا۔ ایک سکون اندر اتر گیا تھا۔ تمہاری نفرت میرے عشق سے جیت نہیں سکتی، میں بس تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم لوٹ آؤ گی، میں بہت خوش ہوں۔ شش، میرا نام مت لینا اپنی زبان سے، کوشش بھی مت کرنا۔ وہ دھاڑی، ہا ہا ہا، دل پہ چھپا ہے، کیسے مٹاؤ گی؟ اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی اور پھر کال ڈراپ کر دی گئی۔ وہ مسکرا کر فون کو دیکھتا رہا اور پھر اس نام کو جو اسکرین پہ چمک رہا تھا۔ شام کی سرخی نے گاؤں کو مزید خوبصورت بنایا تو پرندوں نے اپنے اپنے گھر کا رخ کیا۔ گاڑی گاؤں کی طرف جانے والے رستے پہ تیز رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ کاٹن کے کف لگے سوٹ میں اندر بیٹھا شخص اضطراب کی کیفیت میں موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی پھیلی تھی۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا شیر دل؟ اس نے پوچھا۔ صاحب وہ، شیر دل نے کچھ کہنا چاہا تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی گاڑی پہ پڑی۔ وہ اس گاڑی کو پہچان گیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے نیچے اترا۔ سامنے والی گاڑی میں سے وہ اتری۔ خانم بیگم،
اپنے پروکار سراپے کے ساتھ، سر پہ دوپٹہ جمائے اور کندھوں پہ بکھری شال، وہ قدم قدم چلتی اس کی طرف پڑ رہی تھی۔ گاڑیوں کے چلنے کی وجہ سے اڑنے والی دھول اب کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ خانم بیگم کی چال میں غرور تھا، فتح تھی۔ کیسا لگ رہا ہے ہار کر رانا خیام صاحب، وہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے سے؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھ رہی تھی، لہجے میں طنز تھا۔ خیام رانا کی نظریں جھکی تھیں، وہ برسوں بعد بھی ویسی کی ویسی تھی، وہی نخوت، وہی غرور، وہی وقار۔ ظلم کے سر پہ جیتنے والے کو فاتح نہیں کہا جاتا خانم بیگم، خیام رانا نے جواب دیا۔ اور جو بیچ راہ میں چھوڑ جائیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ظالم، بے وفا یا پھر بدذات؟ خانم بیگم نے انتہائی غصے سے کہا، البتہ لہجے میں کہیں اذیت کھلی تھی۔ بس۔ وہ دائیاں ہاتھ اٹھا کر دھاڑا تھا۔ خیام رانا کی دھاڑ گاؤں کے کچے پکے راستوں پر گونج کر رہ گئی تھی۔ جھکی گردن ایک دم اٹھی تھی، آنکھوں میں سرخی پھیلی تھی۔ آپ جا سکتی ہیں، خیام رانا نے کہا اور ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے گاڑی پکی سڑک سے کچے راستے پہ اتار لی۔ سڑک چھوٹی تھی، ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی، اور خیام رانا نے پہلے اسے گزرنے کے لیے راستہ دے دیا تھا۔ یہ مین روڈ تھا، اس سے آگے دو راستے نکلتے تھے، ایک ملکوں کے گاؤں کی طرف تو دوسرا راجپوتوں کے گاؤں کی طرف۔ دونوں خاندانوں کا تعلق سیاست سے تھا، دونوں میں برسوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ وجہ جانے کیا تھی، مگر اب یہ دشمنی ان کی دوسری پیڑھی سے گزر کر تیسری میں منتقل ہونے جا رہی تھی۔ کہیں کسی روز یوں بھی ہوتا، ہماری حالت تمہاری ہوتی، جو رات ہم نے گزاری مر کے، وہ رات تم نے گزاری ہوتی۔ خانم بیگم نے لہجے میں پھیلے درد کو سمیٹتی ہوئے کہا اور واپس پلٹ گئیں۔ خیام رانا کا جھکا سر مزید جھک گیا، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے گزر چکی تھی، جبکہ خیام رانا کا ذہن خانم بیگم کے کہے گئے الفاظ میں اٹک گیا تھا۔ ایس پی صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، ہم امن ملک پہ یوں ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، کمشنر نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے سب سے چہیتے آفیسر سے کہا۔ پر سر اس پہ قتل کا مقدمہ ہے، میں اسے کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ رانا صاحب میں جانتا ہوں، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کے پوتے پہ ہاتھ ڈالنا، اس کو گرفتار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کمشنر نے اب کی بار اسے پیار سے سمجھایا۔ سر اس کے جرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جانتا ہوں، لیکن ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ جو لوگ آج اس کے خلاف رپورٹ درج کروا کر گئے ہیں اور گواہی دینے کو تیار ہیں، اس کی ایک نظر پہ سب کچھ الٹ جائے گا اور ہمیں ذلت اٹھانی پڑے گی، کمشنر نے اسے سمجھایا۔ سر قانون کو تو اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں، اس شخص کا کسی دن انکاؤنٹر ہو جائے گا میرے ہاتھوں، ایس پی خضر حیات رانا نے انتہائی غصے سے کہا، اور کمشنر اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ اچھا کرتے ہیں کچھ، تم اپنا غصہ ٹھنڈا کرو، کمشنر نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ مزید باتیں کرنے کے آدھے گھنٹے بعد وہ کمشنر کے آفس سے باہر آیا تھا۔ سنیں آج رانا ہاؤس میں ماتم کی صف بچھی ہے، بھائی خیام رانا ہار جو گیا ہے، ایک سپاہی نے دوسرے سے کہا، لہجہ دھیما تھا مگر وہ صاف سن سکتا تھا۔ اور ہمارے ایس پی کو بھی شاید اسی بات کا غصہ ہے کہ اس کے نانا ہار گئے ہیں، اس لیے وہ مسٹر امن ملک کو گرفتار کر کے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ دوسرے کی بات سن کر ایس پی خضر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا، موبائل پہ آنے والی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ سر جھٹک کر کال ریسیو کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ ان دونوں سے وہ بعد میں حساب برابر کرنے کا سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ دونوں ملکوں کے چمچے تھے۔ میں چاہتی ہوں امن کہ اب تم شادی کر لو، اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، مسز ملک نے اپنے اکلوتے بیٹے کے بالوں کو سہلاتی ہوئے کہا، جو اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ او ریلی موم، وہ حیرت سے کہتا اٹھ بیٹھا۔ کتنی شادیاں کریں گی آپ میری؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرا دن میرا اسی لڑکی کو دیکھنے کو نہ تو میرا دل کرتا ہے اور نہ میں دیکھتا ہوں، پھر تو ہر روز آپ کو میری ایک نئی شادی کرنی ہوگی۔ اس نے اپنی ہی بات پہ آخر میں چھت پھاڑ کہکا لگایا تھا، اور مسز ملک اپنے بیٹے کی منہ سے اس طرح کی بات سن کر سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ افسوس کر رہی تھی کہ ان کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ بیٹا، بیویاں بدلنے کے لیے نہیں، ساتھ نبھانے کے لیے ہوتی ہیں، ان سے زندگی کی رونق بڑھتی ہے۔ انہوں نے اپنے اکھڑ دماغ بیٹے کو ایک بار پھر سمجھانا چاہا۔ او موم، کم آن، بند کریں یہ ٹاپک، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں لڑکیوں کو کہ وہ کتنا ساتھ نبھاتی ہیں، ایک رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور مسز ملک میں اپنے بیٹے کی منہ سے اس طرح کی بات سننے کی مزید ہمت نہیں تھی، وہ بنا کچھ کہے آرام سے اٹھ کر اس کے کمرے سے چلی گئیں۔ امن ملک کو بھا جائے، شاید وہ لڑکی ابھی بنی ہی نہیں، اور امن ملک لڑکیوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ اس نے سگریٹ جلا کر دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے کہا۔ خان، پورے روب سے خان کو پکارا گیا۔ جی چھوٹے ملک، خان کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ ڈرنک بناؤ، اس نے خان کی طرف بنا دیکھے کہا اور موبائل نکال کر اس پہ انگلیاں چلانے لگا۔
یا اللہ جی آج مجھے بچا لینا، آج آپ میری عزت رکھ لینا، پکا پرومس آئندہ چوری گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ ہے آج تو میرا رزلٹ بھی پتہ نہیں کیا بنا ہوگا، بس اللہ پاک آپ اتنا سا رحم کر دیں کہ رانا ہاؤس کی بیگمات کو پتہ نہ چلے کہ میں گھر سے غائب ہوں، خاص طور پر میری مما اور شاویز بھیا کو۔ وہ سائیکل کے پیڈل پہ تیز تیز پاؤں چلاتے شاہ بلود کے جنگل میں سے گزر رہی تھی۔ دوپٹہ چہرے پہ اچھی طرح سے لپیٹا تھا تاکہ اسے دیکھ کر بھی کوئی نہ پہچانے۔ وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے بینک لوٹ کر آئی ہو۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تم سب جلدی میرے ہاتھ آ جاتی تو مجھے دیر نہ ہوتی۔ اس نے سائیکل کے آگے لگی ٹوکری میں رکھی مچھلیوں سے کہا جو شاپر میں لپٹی تھیں اور جنہیں وہ جنگل کے دوسرے کنارے پر بہتی ندی سے پکڑ کر لائی تھی۔ سائیکل کے ٹائر کے نیچے ایک پتھر آیا، اس کی سائیکل لڑکی اور وہ سائیکل سمیت نیچے گری۔ اس کی چیخ جنگل میں گونج کر رہ گئی۔ ہمت کر کے اٹھی تو دیکھا پورے بازو پتھر سے ٹکرانے کی باعث چھل گئی تھی۔ وہ چوٹ کو نظر انداز کرتی ہوئی سائیکل کی طرف بڑھی جس کی چین اتر گئی تھی۔ یہ ساری مصیبتیں مجھ پہ کیوں آتی ہیں؟ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا اور چین چڑھانے کی ناکام کوشش کی۔ کیونکہ تم خود ایک بہت بڑی مصیبت ہو حناوے رانا۔ اس کے پیچھے سے آواز زبری اور حناوے حیرت سے اچھلی۔ پیچھے دیکھا تو وہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ امن میرے پیارے بھائی تم آ گئے، جلدی سے میری مدد کرو، دیکھو مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔ حناوے نے اپنے سے 3 سال چھوٹے بھائی کی منت کی۔ ہرگز نہیں، امن نے 2 ٹوک جواب دیا۔ پلیز پلیز پلیز، اب وہ منتوں پہ اتر آئی تھی۔ پھر جو میں مانگوں گا وہ تمہیں مجھے دینا ہوگا، امن نے شرط رکھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب جلدی سے چین چڑھاؤ، حناوے نے اسے ٹالنے کے انداز میں کہا۔ ایسے نہیں، پہلے وعدہ کرو، تم کب بدل جاؤ پتہ نہیں چلتا۔ امن بھی کم نہیں تھا۔ تمہیں اپنی بہن پہ یقین نہیں ہے؟ حناوے نے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے حناوے پہ بالکل بھی یقین نہیں، امن نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ حناوے کچھ کہتی اچانک ایک طرف بھونکنے کی آواز آئی جیسے 2 کتے آپس میں لڑ رہے ہوں، اور حناوے کا رنگ پھک ہوا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے امن کو دیکھا۔ امن خود ڈر گیا تھا۔ اس نے فٹافٹ جھک کر سائیکل کی چین چڑھائی اور سائیکل پہ بیٹھنے کے بعد حناوے کو اشارہ کیا۔ وہ اپنی مچھلیاں چھوڑ کر جو نیچے گر چکی تھی جھٹ سے سائیکل پہ بیٹھی اور امن نے سائیکل بڑھا دی، مگر ان کی بدقسمتی کہ ایک کتا ان کے پیچھے لگ چکا تھا۔ حناوے نے تو چیخ چیخ کر جنگل کے سارے جانوروں کو ڈرا کے رکھ دیا تھا۔ امن تیز چلاؤ، وہ چیخ رہی تھی اور امن اپنی پوری قوت سے سائیکل بھگانے میں مگن تھا، مگر جو کتا ان کے پیچھے لگا تھا وہ انتہائی ڈھیٹ تھا، شاید تبھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ امن امن، مجال ہے جو حناوے کی چیخیں بند ہوئی ہوں۔ وہ مین روڈ کے پاس پہنچ گئے تھے جب کتے نے پیچھے کی طرف اڑتا حناوے کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچا اور وہ دھڑام سے نیچے گری۔ اس سے پہلے کتا اس پہ حملہ کرتا ایک فائر کی آواز گونجی اور کتا ڈر کے پیچھے ہوا۔ امن نے حواس باختہ ہو کر سائیکل روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ حناوے بیچاری ایک بار پھر نیچے پڑی زمین کو اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ دوسرے فائر پہ کتا غراتا ہوا واپس بھاگ گیا۔ امن نے فائر کرنے والے کی طرف دیکھا، وہ خضر تھا، ان کی پھپھو کا بیٹا جو پولیس کے یونیفارم میں سڑک پہ ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا تھا۔ حناوے، امن اسے پکارتا اس کی طرف بڑھا۔ خضر بھیا جلدی آئیں، امن نے خضر کو پکارا اور دوبارہ حناوے کی طرف متوجہ ہوا۔ خضر نے ایک نظر نیچے گری حناوے کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری۔ رانا ہاؤس کی یہ وہ واحد لڑکی تھی جس سے اسے بہت چڑ ہوتی تھی، وجہ اس کی حرکتیں تھیں۔ خضر بھیا آئے نا، دیکھیں آپ ہی سے اٹھا نہیں جا رہا، امن نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ نیچے گرنے کے باعث حناوے کے سر پہ چوٹ لگی تھی، وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ خضر نے گہری سانس لی اور پھر اس کی طرف بڑھا۔ یہ مصیبت بھی ابھی گلے پڑنی تھی، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ حناوے کو سہارا دینے کے بعد وہ اسے جیپ تک لایا تھا۔ بیٹھ جاؤ، خضر نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، اور حناوے شریفوں کی طرح گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ویسے بھی اس کی خضر سے پرانی دشمنی تھی اور اس وقت وہ اس کے رحم و کرم پہ تھی، اس لیے کوئی پنگا نہیں چاہتی تھی۔ ملکوں کی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ بہرام ملک نے اپنے جیتنے کی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ مہمانوں کی آمد زور و شور سے جاری تھی۔ حویلی کے سارے مرد مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے۔ ایک وہ تھا جو بیزار سا بیٹھا تھا۔ اسے حویلی میں منعقد کی گئی کوئی تقریب پسند نہیں آتی تھی۔ وہ تو حیدرآباد کم ہی آتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزرتا تھا۔ تم یہاں بیٹھے ہو اور دادا ابو تمہارا باہر انتظار کر رہے ہیں؟ ارحم ملک نے اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا تو کہا۔ ارحم ملک اور امن ملک دونوں کزنز تھے۔ مجھے یہاں کی رونقیں بالکل متاثر نہیں کرتی، امن نے جواب دیا۔ کیوں، یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ ارحم نے پوچھا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز کی، امن نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ اس کا اشارہ لڑکیوں کی طرف تھا۔ باہر جا کر دیکھو، سارا حسن جیسے حویلی میں جمع ہو گیا ہے، ارحم نے اسے خبر دی۔ کیا واقعی؟ دادا ابو کب سے لڑکیوں کو اپنی دعوت پہ بلانے لگے؟ امن کو حیرت ہوئی۔ لڑکیوں کو نہیں، ان کے والدین کو بلایا جاتا ہے، اور والدین جانتے ہیں کہ ملک خاندان میں جوان لڑکے موجود ہیں، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو ساتھ لاتے ہیں تاکہ خوش قسمتی کوئی لڑکی ہمیں پسند آ جائے۔ اور پھر ارحم نے بات ادھوری چھوڑ دی، جس پر دونوں کا کہکا ابھرا۔
بیوقوف لوگ، اماں نے زیر لب کہا۔ اچھا اب تم جلدی آ جاؤ باہر، میں ذرا حسن کا نظارہ کر لوں، ارحم کہتے ہوئے چلا گیا، جبکہ امن دوبارہ سے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ فیس بک کو اوپر نیچے کرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک پروفائل پہ پڑی۔ وہ چونکا۔ حناوے رانا، زیر لب اس نے نام دہرایا۔ حناوے، اس نے پھر زیر لب دہرایا۔ عجیب و غریب اور بہت ہی انوکھا سا نام تھا، لیکن اسے اچھا لگا۔ اماں نے پروفائل پہ لگی تصویر چیک کی، وہ بھی بہت عجیب تھی، کچھ پر اسرار سی۔ وہ منظر کسی جنگل کا تھا، دھند میں لپٹے شاہ بلوت کے اونچے اونچے درخت اس منظر کو پر اسرار بنا رہے تھے۔ ایک لڑکی شال لپیٹے کیمرے کی دوسری طرف رخ کر کے کھڑی تھی، وہ بھی اس تصویر پہ غور کر ہی رہا تھا جب اس کے دوستوں کی آواز ابھری۔ ہیلو امن۔ اس کا گروپ اسلام آباد سے حیدرآباد پہنچ گیا تھا اور امن نے موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اب وہ مکمل طور پہ اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے۔ پلیز خضر بھیا گاڑی یہیں روک لیں، امن نے گاڑی چلاتے خضر سے کہا، جس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی تھی۔ رانا ہاؤس کے ساتھ ہی حیات ہاؤس تھا، جو رانا ہاؤس محل جیسا تو نہیں تھا مگر کم بھی نہیں تھا۔ دونوں گھر ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ امن نے گاڑی حیات ہاؤس کے سامنے روکنے کا کہا۔ مگر کیوں؟ خضر حیران ہوا۔ وہ نا، آج آپ ہی لوگوں کا رزلٹ آیا ہے، منال آپی اور ہدا آپی کی سپلیاں آئی ہیں، گھر میں بیگمات نے عدالت لگائی ہوئی ہے اور ہدا اور منال آپی کی بےزتی زور و شور سے جاری ہے۔ امن کی بات سن کر خضر کو نہ چاہتی ہوئی بھی ہنسی آ گئی تھی، جسے وہ چھپا گیا تھا۔ تو اس نے پوچھا۔ تو یہ کہ اگر حناوے آپی اس حالت میں گھر جائے گی تو بیگمات کا پارا مزید ہائی ہوگا۔ آپ کے گھر چلتے ہیں نا، پھپھو آپی کی مرہم پٹی کر دیں گی۔ بے شک امن اور حناوے کی ہرگز نہیں بنتی تھی، لیکن اس وقت امن کو حناوے پہ بہت ترس آ رہا تھا، کیونکہ وہ بہت معصوم بن کر بیٹھی تھی، جیسے ہو ہی نا۔ ٹھیک ہے، خضر نے نہ چاہتی ہوئی بھی جیپ اپنے گھر کے سامنے روک دی اور امن چھلانگ لگا کر باہر نکلا اور حناوے کی طرف پڑا۔ نہ شرم نام کی کوئی چیز بچی ہے تم لوگوں کے پاس؟ ایک یہی کمی رہ گئی تھی جو اب پوری ہو گئی۔ منال اور ہدا سر جھکائے کھڑی تھیں، دونوں کی سپلیاں تھیں، جبکہ سماب ایک طرف صوفے پہ بیٹھی ہمیشہ کی طرح کھانے میں مگن تھی۔ البتہ وقفے وقفے سے وہ ایک نگاہ ان دونوں پہ ڈال لیتی تھی جن کی آن لائن بےزتی کی جا رہی تھی۔ شہناز تائی کی توپوں کا رخ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی ہدا کی طرف تھا، جو انتہا کی نکمی نکلی تھی۔ سارے بہن بھائی اتنے لائق فائق، اللہ جانے تم کس پہ چلی گئی ہو۔ آپ پر ماما، ہدا نے دل میں سوچا مگر کہا نہیں۔ نمل نے مجھے پہلے کم تنگ کیا ہوا ہے، جو رہی صحیح کسر تم پوری کر رہی ہو۔ ماریا چچی نے اب اپنی بیٹی منال سے کہا۔ نمل سے یاد آیا، حناوے کہاں ہیں؟ فاریہ بیگم کو اب اپنی بیٹی کا خیال آیا تھا، اور حناوے کے نام پہ بریانی کھاتی سماب کو اچھو لگا۔ اس نے بریانی کی پلیٹ سائڈ پہ رکھی اور دبے قدموں ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ ہاں البتہ منال اور ہدا کی بےزتی بنا کسی وقفے کے جاری تھی۔ تم اس وقت وہ بھی اکیلے جنگل میں کیا لینے گئی تھی حناوے؟ رخسار پھپھو، جو کہ خضر رانا کی ماں تھی، حناوے کی چھلی ہوئی کوہنی پہ مرہم لگاتے پوچھ رہی تھی۔ مچھلیاں پکڑنے گئی تھی پھپھو، حناوے نے رونی صورت بنا کر کہا۔ مگر کیوں؟ رخسار پھپھو نے حیرانی سے پوچھا۔ انہیں اپنے شہید بھائی اغوان رانا کی یہ بیٹی بہت عزیز تھی۔ ایسے ہی میرا دل کر رہا تھا، حناوے نے جواب دیا۔ اس وقت گھر سے اکیلے نہیں نکلا کرتے بیٹا، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ رخسار پھپھو کو پریشانی ہوئی۔ ارے پھپھو جانی، آج جو سین میں نے دیکھا نا، قسم سے آپ دیکھتی تو مزہ آ جاتا، 2 بار آپ ہی نیچے گری تھی۔ امن اپنی جون میں واپس لوٹ آیا تھا اور اب وہ حناوے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم چپ کرو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، حناوے نے غراتے ہوئے کہا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔ خضر جو اپنی فائل اٹھانے کمرے میں آیا تھا، حناوے کی بات سن کر چپ نہ رہ سکا اور طنز دے مارا۔ تم تو چپ ہی رہا کرو مسٹر سڑیل، حناوے نے سوچا مگر کہہ نہ سکی، کیونکہ مقابل ایس پی خضر حیات رانا تھا، جس کا نام ہی اگلے بندے کو چپ کروانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ کیا ہوا، پریشان ہیں آپ رانا صاحب؟ قدسیہ بانو نے اپنے ہم سفر خیام رانا کو سر پکڑے لیٹے دیکھا تو پوچھا۔ ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، پچھلے 10 سالوں سے آپ وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ قائم ہیں، بہت دفعہ بہرام والے کو شکست اٹھانی پڑی اور اس بار وہ جیت گیا، قدسیہ بانو نے درست کہا تھا۔ بات ہار جیت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ ظلم کے سر پہ جیتا ہے، جانے لوگوں نے میری 10 سال کی محنت کو اتنی آسانی سے بھلا کر اسے ووٹ کیسے دے دیے؟ خیام رانا نے جواب دیا۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، برائی زور پکڑ جاتی ہے، فتح حاصل کر لیتی ہے، مگر یاد رکھیں ایک نہ ایک دن اچھائی ہی غالب آتی ہے۔ قدسیہ بانو ایک جہاندیدہ خاتون تھیں، وہ دونوں اب دادا دادی بن گئے تھے، مگر آج بھی ایک دوسرے کا ساتھ پوری ایمانداری سے نبھاتے تھے۔ حسن بیٹے کا کتنی بار فون آ چکا ہے، اس سے بات کر لیں آپ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھ گئیں۔
لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ اپنی حویلی میں آ گیا تھا۔ فون آف کر دیا تھا مگر پریشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سب کچھ ریڈی ہے میم، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم حیدرآباد کا چکر لگائیں گے۔ میں نے فائل تیار کر لی ہے کہ ہم نے وہاں کے دیہاتوں میں کیا کیا نوٹ کرنا ہے۔ نمل نے فائل زلیخا میم کے سامنے میز پہ رکھتے ہوئے کہا، شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم اس NGO کو اپنا اتنا قیمتی وقت دیتی ہو۔ زلیخا میم نے مسکرا کر کہا، اسے اپنے اسٹاف کی یہ ورکر بہت پسند تھی جو بے غرض ہو کر کام کرتی تھی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے میم، یہ میرا فرض اور شوق دونوں ہے، نمل نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس نے صحافت کی پڑھائی کی تھی مگر وہ اپنی مرضی اور شوق سے اب ایک NGO میں کام کر رہی تھی۔ اچھا اب تم جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، گھر پہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور میم آپ؟ زلیخا میم کی بات پہ اس نے پوچھا۔ میں بھی چلی جاؤں گی، ڈرائیور لینے آتا ہی ہوگا مجھے، بلکہ تم ایسا کرو ابھی مت جاؤ، ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں میم اٹس اوکے، میں چلی جاؤں گی، میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، نمل نے جواب دیا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ شبہ خیر میم، وہ مسکرا کر کہتی آفس سے باہر نکل گئی، اور زلیخا میم سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی سے انہیں اپنی اپنی سی مہک کیوں آتی ہے۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ نمل نے اللہ کا نام لے کر گھر کی طرف چلنا شروع کیا کیونکہ کوئی ٹیکسی اسے اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی سے لفٹ نہیں لے سکتی تھی اور گھر کال کر کے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی نرم مزاج سی، سب کا خیال رکھنے والی۔ وہ بھی کچھ دور تک ہی گئی تھی جب ایک گاڑی جھٹکے سے اس کے پاس آ کر رکی اور اس کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کو وہ پہچان چکی تھی۔ وہ شاہویز رانا تھا، بڑے تایا حسن رانا کا بیٹا اور نمل کا منگیتر۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے نمل کا رنگ فک ہوا تھا۔ کہہ دو یہ جھوٹ ہے کہ آج جنگل میں ہناوے رانا کے ساتھ ایک کتے نے کتوں والی کی ہے۔ خدا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ وہ چاروں اس وقت ہناوے کے کمرے میں تھی۔ ہناوے بیڈ پہ لیٹی تھی، پاؤں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ اور میں نے سنا ہے کہ ہدا رانا اور منال رانا کے ساتھ آج رانا ہاؤس والوں نے کتوں سے بھی گئی گزری کی ہے۔ ہناوے کی بات پہ تینوں کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ بھئی چوٹ اس کے سر، پاؤں اور بازو پہ لگی تھی، زبان پہ تھوڑی نہ جو وہ بند رہتی، ویسے بھی وہ کسی کو ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اتنی تو ہم سب کی روٹین وائز ہوتی رہتی ہے۔ منال نے کمزور سے لہجے میں اپنا بچاؤ کرنا چاہا۔ جانتی ہوں میں سب، ہناوے نے کہا۔ اچھا چھوڑو تم لوگ، یہ دیکھو آج میں نے ہناوے والے واقعے کے بارے میں فیس بک پیج پہ پوسٹ کی تھی، لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے ہیں۔ سماب نے لیپ ٹاپ ہناوے کے سامنے کرتے ہوئے کہا، دیکھو کتنی لائکس ملی ہیں۔ مر جاؤ تم ڈوب کر سماب، دن میں تم کتنی بار ٹھونستی ہو یہ بھی اپنے فینس کو بتایا کرو۔ ہناوے کو اس کی بات پہ انتہا کا غصہ آیا تھا۔ بندہ اب سماب سے پوچھے کہ جنگل میں جو بھی ہوا یہ پوسٹ پیج پہ کرنے والی تھی کیا، مگر سماب بھی نہ جب تک ساری کرتوت اپنے فینس کو نہیں بتا دیتی تھی اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اچانک سے ایک دنیا ملنا چاہتی ہے، خدا نے لیپ ٹاپ سماب کے ہاتھ سے لیتی ہوئی کہا اور لیپ ٹاپ کو ہناوے کے سامنے کیا۔ یہ صرف تمہاری وجہ سے ہے سماب، لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ہناوے سماب کو گھور رہی تھی۔ ارے تم میرا شکریہ ادا کرو، میری وجہ سے لوگ تمہیں جانتے ہیں، ہناوے بدمعاش کو۔ سماب نے آخر میں اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ ہاں میں بدمعاش اور تینوں میرے ساتھ ہی غنڈیاں۔ وہ کب پیچھے ہٹنے والی تھی؟ تینوں نے ایک جھٹکے سے ہناوے کو دیکھا۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی اور پھر اس کے بعد کمرے میں چاروں کے قہقہوں کی آواز گونج گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس وقت؟ شاہویز حسن نے اپنے سامنے کھڑی نمل سے پوچھا تھا جو اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں آفس سے آ رہی ہوں، نمل نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کا جواب سن کر شاہویز کے چہرے کے تاثرات تن گئے تھے۔ اپنی نہیں تو کم از کم ہمارے خاندان کی عزت کا خیال کر لو، رانا خاندان کی لڑکیاں اتنی رات کو یوں اکیلے آوارہ گردی نہیں کرتی۔ وہ بے رحم ہوا تھا۔ سردیوں کی آمد تھی۔ وہ سفید رنگ کے کلف لگے شلوار قمیض میں کندھوں پہ سیاہ چادر پھیلائے غضب ڈھا رہا تھا، لیکن اس کی سحر انگیز شخصیت نمل کو متاثر نہیں کر پاتی تھی۔ وجہ اس کا بات کرنے کا لہجہ تھا۔ وہ خیام رانا کے سب سے بڑے بیٹے رانا حسن کے سب سے بڑے سپوت ہونے کا شرف حاصل رکھتا تھا۔ وہ سیاست میں دلچسپی رکھتا تھا اور ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ اس کا انداز روایتی سیاسی وڈیروں جیسا تھا۔ رانا ہاؤس میں سب اس سے ڈرتے تھے۔ چلو اب یہاں سے۔ اس سے پہلے نمل کچھ کہتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یوں رات کے وقت سڑک پہ کھڑے ہو کر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نمل اس بے رحم وڈیرے کو جاتا دیکھ رہی تھی جسے بدقسمتی سے اس کی قسمت میں بچپن سے لکھ دیا گیا تھا۔ چلو اب، یا تمہیں گود میں اٹھانا پڑے گا۔ اسے وہیں پہ کھڑا دیکھ کر شاہویز گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر نمل سٹ پٹائی، ایک گہرا سانس لیا اور پھر قدم گاڑی کی طرف بڑھا دیے۔ اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شاہویز نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ نمل اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔
وہ رخ گاڑی کے شیشوں کی طرف کیے بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا اسے سکون بخش رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گھر سے حیدرآباد جانے کی اجازت کیسے لی جائے۔ آخر تم یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ شاویز کی بھاری گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی۔ کیا چھوڑ دوں؟ نمل نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ یہی جاب کرنا، یہ سب مجھے نہیں پسند۔ آخر کس چیز کی کمیاں نہ ہو اس میں جو تم چند ہزار کی نوکری کے لیے رات گئے تک دھکے کھاتی ہو۔ میں پیسوں کے لیے نہیں کرتی یہ سب، لوگوں کی خدمت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں نا چھوڑ دو یہ سب، وہ حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ دونوں کو اپنے رشتے کی نسبت بچپن سے معلوم تھی اور اسی نسبت کی وجہ سے شاویز نمل پہ زیادہ حق جتاتا تھا۔ میں کہتی ہوں آپ سیاست چھوڑ دیں، کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ اب کی بار وہ رخ شاویز کی جانب کیے، گہری نظریں اس کے چہرے پہ جمائی پوچھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاویز کا دماغ بھگ سے اڑا۔ پہلے ہی وہ خیام رانا کے الیکشن ہارنے کی وجہ سے اچھا خاصا پریشان تھا، اور نمل کی حرکتیں اور اس کی باتیں نمل کو سیاست نہیں پسند تھی۔ وہ امن پسند لڑکی تھی جو ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن شاویز کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں تھا۔ جی بالکل میرا دماغ خراب نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چھوڑ سکتی، اور آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے کیونکہ دادا جان مجھے اس کی اجازت دے چکے ہیں۔ شاویز کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری تھی۔ ٹھیک ہے پھر کچھ دن ہے تمہارے پاس، جی لو اپنی مرضی سے، پھر میں دیکھتا ہوں تم کس کی اجازت سے چلتی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے نمل کچھ کہتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہ لوگ رانا ہاؤس کے سامنے تھے، کچھ ہی پلوں میں گیٹ کھلا تھا اور گاڑی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ نمل نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر شاویز اپنی ضد پہ آ جاتا تو یقیناً اگلی صبح اس کے جملہ حقوق اپنے نام لکھوا کر گھر میں قید کر دیتا، اور وہ فی الوقت ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ ملک حویلی میں ارحم ملک کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے۔ دن میں وہ لوگ شکار پہ نکلے ہوئے تھے۔ کچھ دیر پہلے مہمان خانہ سے انہیں رخصت کرنے کے بعد وہ جیسی حویلی کی رہائش گاہ میں داخل ہوا، اسے خانم بیگم لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی نظر آئیں۔ السلام علیکم خانم بھی، ارحم نے ادب سے انہیں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، خانم بیگم نے، جنہیں ملک خاندان میں سب خانم بھی کہتے تھے، سر ہلا کر جواب دیا۔ چلے گئے تمہارے دوست؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ جی، ارحم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ خانم بھی نے ہولے سے اس بات میں سر کو ہلایا۔ ملک خاندان کا یہ واحد لڑکا تھا جو انہیں سب سے زیادہ عزت دیتا تھا۔ ویسے تو سبھی خانم بھی کی عزت کرتے تھے، ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہر شخص ادب کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، لیکن ارحم وہ اپنی اچھی تربیت کے باعث کچھ زیادہ ہی اچھا تھا۔ تم نے پوچھا تمہاری ماں کب واپس آ رہی ہے حویلی؟ ان کی بات سن کر ارحم کے اپنے کمرے کے جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کچھ دنوں تک آ جائیں گی، ارحم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ تمہیں اب اپنی ماں کو سمجھانا چاہیے کہ وہ NGO چھوڑ دے، سوشل ورک کر کے اسے کیا مل جائے گا، اور کیا ملا، اتنے سالوں سے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ خانم بی کے لہجے میں ارحم کی ماں کے لیے ناپسندیدگی واضح تھی۔ ارحم کی کشادہ پیشانی پہ لکیریں ابھریں۔ یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا لوگوں کی خدمت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ آج تمہیں ماں کا یہ کام پسند ہے، کل کو تم اپنے لیے ایسی ہی لڑکی ڈھونڈ لو گے تو سوشل ورک کرتی ہو۔ پتہ ہے لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں، تمہاری ماں کا گاؤں گاؤں پھرنا ہمیں شرمندگی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس میں شرمندگی والی کیا بات ہے خانم بھی، بلکہ میری ماں کے سوشل ورک سے سیاسی طور پہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ اور ہاں، اگر کل کو میری بیوی یہ کام کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدہ سے لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ خانم بی کا جواب سننے کے لیے رکا نہیں تھا۔ خانم بی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ بے شک وہ ٹھیک کہہ کر گیا تھا، بہرام ملک کو اس کام سے کافی فائدہ ہوا تھا، لیکن خانم بھی اس عورت کو مطمئن اور پرسکون دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وجہ ان کی زلیخا ملک ارحم کی ماں سے ذاتی دشمنی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ آیت وصل پڑھی اور پلایا پانی، اب محبت میں خسارہ نہیں ہونے والا، تھوڑا تھوڑا ہی میسر رہے کافی ہے مجھے، وہ شخص میرا سارے کا سارا نہیں ہونے والا۔ رات کی خاموشی میں گھنگروؤں کی چھنکار نے فضا میں عجیب سا ارتاش پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ حسن کی ملکہ مہندی لگے پاؤں اور ہاتھوں کو سازندوں کی بجائے موسیقی کے آلات پر جس سے دھنیں ابھر رہی تھیں ہلا کر خوبصورت رقص کر رہی تھی۔ واہ واہ اور ہائے لوٹ لیا کی آوازیں چاروں طرف سے ابھر رہی تھیں۔ امن ملک اپنے دوستوں کے ساتھ نگار بیگم کے کوٹھے پہ موجود تھا جو شہر کا مشہور کوٹھا کہلاتا تھا۔ ہاتھ میں جلتے مہنگے سگار کو ہونٹوں سے لگاتے اور دھواں فضا میں اچھالتے وہ خمار آلود نظروں سے رقص کرتی حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے رقص کرتی لڑکیاں بہت پسند تھیں، اور خاص طور پہ حسینہ۔ وہ رقص میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ امن ملک اسے پسند کرتا تھا، اور حسینہ وہ تو دل و جان سے امن ملک پہ مر مٹی تھی۔
امن ہفتے میں 2 بار صرف حسینہ کا رقص دیکھنے آتا تھا۔ نگار بیگم اس سے منہ مانگی قیمت وصول کرتی تھیں۔ کچھ دیر بعد رقص ختم ہوا تو وہ حسینہ کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ 25 سالہ کڑیل جوان تھا، شخصیت سحر انگیز تھی جس کی وجہ قیمتی لباس تھا اور اس سے بھی قیمتی خوشبو جو وہ لگاتا تھا پاس سے گزرنے والے کو پاگل کر دیتی تھی۔ کیسا جادو کیا ہے آپ نے ہم پہ ملک صاحب، ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پاتے، وہ امن کے سینے پہ سر ٹکائے ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ جادو تو تم بھی کرتی ہو حسینہ بیگم، ایسا جادو کہ امن ملک کو تمہیں دیکھنے کے لیے آنا ہی پڑتا ہے۔ آپ پہ ہمارا سب کچھ قربان ملک صاحب، اور آپ رقص کی بات کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ جانتا تھا وہ ایسی باتیں کرنا ان طوائفوں کی رگ رگ میں شامل تھا۔ جب تک میں ہوں کوئی اور نہیں آئے گا اور نہ ہی تم کسی اور کو دیکھ پاؤ گی، وہ مغرور لہجے میں بول رہا تھا۔ اور آپ کب تک رہیں گے ملک صاحب؟ وہ مہندی سے سجی ہتھیلی کو تھوڑی کے نیچے جمائے آنکھوں میں بے چینی لیے پوچھ رہی تھی۔ کمرے میں ونڈ چام کی چھن چھن گونج رہی تھی۔ جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا، وہ صاف کو تھا۔ ہم آپ کا دل کبھی بھرنے نہیں دیں گے ملک صاحب۔ حسینہ کا دل ہلکا سا کانپا تھا لیکن وہ خود کو سنبھال کر ایک ادا سے بولی تھی۔ دیکھتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی عورت نہیں آئی میری زندگی میں جو امن ملک کو باندھ کر رکھ سکے۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ پہ حسینہ کو اپنی جان ہوا ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ گہری مونچھوں تلے دبے انابی لب اور خمار آلود آنکھیں۔ حسینہ امن ملک کی وجاہت پہ اپنا آپ مکمل طور پہ ہار گئی تھی۔ کل کی کس کو خبر تھی؟ حسینہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس وقت اس کے پاس تھا، صرف اس کا تھا۔ منحوسوں نے مجھے بھیج دیا چائے بنانے، خود پتہ نہیں میرے پیچھے کیا پلاننگ کر رہی ہوں گی۔ منال ٹرے میں چائے کے کپ رکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ آج چائے بنانے کی باری اس کی تھی۔ رات کو ہناوے کے کمرے میں ان کی محفل لگتی تھی اور پھر دیر تک جاری رہتی۔ صبح کمرے کا حشر نشر برا ہوا ہوتا تھا۔ وہ چاروں دنیا جہاں کے موضوعات پہ باتیں کرتی، سوشل میڈیا کو کھنگالتی، نت نئے کپڑوں کی ڈیزائن دیکھتی اور پھر آن لائن شاپنگ کرتی۔ اکثر شرطیں لگائی جاتی تھیں، الٹے کام کرنے کی شروعات یہیں سے ہوتی تھی۔ جیسے ہی منال ٹرے اٹھا کے کچن سے باہر نکلی تو لاؤنج کا دروازہ کھلا اور شاہویز اور نمل آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں کے چہروں پہ سرد و جامع تاثرات تھے۔ منال جانتی تھی جب بھی وہ ساتھ ہوتے تھے ان دونوں کے درمیان کچھ ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ لیٹ ہو گئی آج آپ ہی؟ منال نے نمل سے پوچھا جو اس سے 3 سال بڑی تھی۔ ہاں بس کام زیادہ تھا، نمل جواب دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جبکہ شاہویز فون پہ آنے والی کال سن رہا تھا۔ منال غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جائے یا نہیں۔ ٹرے کو اس نے صوفوں کے درمیان پڑی میز پہ رکھا اور شاہویز کے فون بند کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ سیکنڈز بعد فون کال بند کر کے شاہویز نے ابرو اچکا کر منال کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ کھانا کھائیں گے؟ منال نے خشک ہو چکے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اور یہ چائے لے جاؤ، ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ شاہویز بھائی آپ چائے لے لیں یا پھر؟ منال نے پیچھے سے آواز دی تھی، جانے اسے شاہویز کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی۔ شاہویز نے حیرت سے پلٹ کے اسے دیکھا جو نروس سی کھڑی تھی۔ مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں ملازمہ سے کہہ دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچے۔ وہ تھوڑا نرم پڑا تھا۔ منال اس سے 10 سال چھوٹی تھی، شاہویز کے لیے وہ بچی ہی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کی فکر کر رہی تھی تو شاہویز کو اسے ڈانٹنا اچھا نہیں لگا۔ وہ اس کے لیے بالکل ہدا شاہویز کی بہن جیسی ہی تھی۔ وہ اب کی بار کہہ کر رکا نہیں تھا اور منال کو اس کے نرم لہجے میں بات کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ اسے کمرے تک جاتا دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ زوال دوری، کمال جینا، محال سہنا، وبال کہنا، وہ تلخ لمحے اس زہر لہو میں تریاک چاہیں تیرا تصور۔ دیکھو سماپ، تم نے کہا تھا اگر تم پاس ہو جاؤ گی تو ہم سب کو ٹریٹ دو گی۔ وہ چاروں سفید یونیفارم میں ملبوس تھیں۔ بڑی سی پراڈو سیاہ رنگ کی گاڑی تیزی سے سڑکوں پہ بھاگ رہی تھی۔ ہاں تم نے کہا تھا، اب تم پاس ہو گئی ہو تو ٹریٹ بنتی ہے۔ ہناوے نے بھی ہدا اور منال کا ساتھ دیا۔ ان چاروں کا 3rd ایئر کا رزلٹ اچھا آیا تھا۔ ہناوے پڑھائی میں اچھی تھی، وہ تھوڑا بہت پڑھ کے بھی اچھے گریڈز لے آتی تھی، لیکن باقی تینوں کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ ہدا اور منال دونوں کی سپلی آئی تھی، لیکن سماب خلاف توقع پاس ہو گئی تھی اور اب وہ تینوں سماب کو اس کی کہی گئی بات یاد دلا رہی تھیں۔ ان کی بات سن کر سماب کے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ ہاں تم اپنی محنت سے پاس ہوئی ہوں، سماب نے گردن اکڑا کر کہا۔ تم محنت سے پاس ہوئی ہو یا نقل کر کے، جو بھی ہے ٹریٹ تو دینی پڑے گی۔ ڈرائیور انکل، یہ کونے والے ریسٹورانٹ کے سامنے گاڑی روک دیں۔ ہناوے نے کریم بخش کو، جو رانا ہاؤس کا پرانا اور قابل اعتبار ڈرائیور تھا، ہوٹل کے سامنے گاڑی روکنے کا کہا۔ نہیں بیٹا، رانا صاحب کا حکم ہے گاڑی نہیں روکنی کہیں بھی، اور نہ ہی آپ لوگوں کو گاڑی سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ بخش بابا پلیز، دیکھیں ہم کچھ غلط نہیں کریں گے اور جلدی واپس آ جائیں گے۔
حناوے نے منت کی تھی۔ سماب خاموش بیٹھی تھی، وہ دل میں دعا کری تھی گاڑی آج نہ رکے اور اس کے پیسے بچ جائیں، لیکن حناوے کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا۔ بالآخر وہ 3 منٹ منتیں کرنے کے بعد ڈرائیور کو ان پہ ترس آ گیا اور اس نے گاڑی ہوٹل کے سامنے روکی۔ سب سے پہلے حناوے باہر نکلی تھی۔ سفید یونیفارم پہنے وہ شکل سے کافی معصوم لگ رہی تھی۔ نکل آؤ موٹی بھینس، دوسروں کے پیسے سے کھانا ہو تو فٹافٹ نکلتی ہو گاڑی سے، اب کیا پھنس گئی ہو؟ خدا اور منال نے سماب کو کھینچ کر گاڑی سے نکالا تھا۔ وہ برا سمو بناتی ان کے پیچھے ہی ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ موسم خوشگوار تھا اور حناوے ایسی آؤٹنگ کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ اپنی چادروں کو اچھے سے درست کرتے ہوئے ایک ٹیبل کی طرف پڑی تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی اپنا دیکھ نہ لے، اور سب سے زیادہ ڈر شاہویز کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بیرا آرڈر لینے آیا تو سماب کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر حناوے نے ہاتھ ہلکا رکھا۔ وہ چاروں مکمل طور پہ کھانے میں مگن تھیں۔ کریم بخش باہر دروازے کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ 5 منٹ گزرے تھے کہ ہدا کو تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ ان کے سامنے والی میز پہ لڑکوں کا ایک گروپ تھا جن کی نظریں ان چاروں پہ تھیں۔ لگتا ہے کالج سے کلاس بنک کر کے آئی ہیں، ایک لڑکے نے ہدا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حناوے کی ان کی طرف پشت تھی۔ ویسے آئٹم کمال کی ہیں، سماب کو دیکھتے ہوئے ہولے سے سیٹی بجائی گئی تھی۔ یار اتنے بڑے ریسٹورانٹ میں ایسے چھچورے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ منال کو کوفت ہوئی تھی۔ ان دونوں میزوں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ وہ لڑکے کیا باتیں کر رہے تھے ان چاروں کو سنائی تو نہیں دے رہی تھی، لیکن ان کے دیکھنے اور بیہودہ اشاروں سے وہ کافی کچھ سمجھ گئی تھی۔ ادھر مت دیکھو یار، تمہیں نہیں پتہ ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، ایک لڑکے نے اپنے دوستوں کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ جس بھی خاندان سے ہمیں کیا لینا، ہمیں تو بس ہیلو ہائی کرنی ہے۔ وہ لڑکا کافی چھچورا تھا۔ نہ کر یار، ان میں سے ایک ASP خضر حیات کی منگیتر ہے اور باقی تینوں اس کے ماموں کی بیٹیاں۔ رانا ہاؤس سے تعلق ہے ان کا، میں کافی اچھے سے جانتا ہوں، اگر یہاں کوئی تماشا ہوا نا تو SP چھوڑے گا نہیں۔ وہ لڑکا کافی ڈرا ہوا لگ رہا تھا، شاید یہ ڈر SP خضر حیات کا تھا۔ واہ یار، بڑی معلومات رکھی ہیں تم نے۔ یہ بتا SP کی منگیتر کون سی ہے، پہلے اس سے حال چال پوچھتا ہوں۔ وہ لڑکا کہتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا حناوے، وہ لڑکا ہماری طرف آ رہا ہے۔ منال نے جھک کر حناوے کے کان میں سرگوشی کی، جس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ لڑکا متوازن قدم اٹھاتا ان کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے، اگر یہاں کچھ ہو گیا تو ہمارا پکڑا جانا لازمی ہے اور پھر ہماری خیر نہیں۔ خدا کے ذہن میں غصے سے بھرے شاویز کا چہرہ ابھرا۔ اس کی بات پر حناوے نے اپنی پلیٹ سے نظریں اٹھائیں اور سامنے دیوار میں لگے آئینے کو دیکھا جس میں اس کا عکس ابھر رہا تھا، اور پیچھے اس لڑکے کا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پیسے نکالو جلدی سے، حناوے نے سماب سے کہا جو پیسوں کے نام پہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سے کہہ رہی ہوں 1500 ہے، بس بل ادا کرنا ہے۔ حناوے نے سماب کی اس طرح دیکھنے پہ دوبارہ کہا۔ وہ لڑکا اب ان کی میز کے کافی قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ عین حناوے کے پیچھے تھا۔ حناوے نے آئینے میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں بھاری اسٹیل کا کانٹا تھا۔ جب وہ 4-5 قدم کی دوری پہ تھا تو حناوے نے ہاتھ اٹھایا، غور سے آئینے میں دیکھتے ہوئے چمچ پیچھے کی جانب پوری قوت سے اچھالا۔ نشانہ چوکا نہیں تھا، چمچ لڑکی کی پیشانی پہ لگا تھا، وہ کرہ گر رہ گیا تھا۔ حناوے کی اس حرکت پہ ان تینوں کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، سماب نے اٹکتے ہوئے بتایا۔ حناوے نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے بیگ سے پیسے نکال کے میز پہ رکھے۔ وہ چاروں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ لڑکا ابھی تک کرہ رہا تھا، اس کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے دوست اس کی جانب لپکے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا تھا۔ نکلو اب یہاں سے۔ حناوے باہر کی جانب بھاگی تھی اور اس کے پیچھے وہ تینوں بھی۔ یہ تم نے کیا کیا حناوے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ منال کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل سے باہر نکلیں اور بھاگنے کے انداز میں کار کی طرف بڑھی تھیں۔ ڈرائیور نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر وہ بھی سر جھٹک کر گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ گاڑی ایک بار پھر سے تیز رفتاری کے ساتھ پتھریلی سڑک پہ گھر کی جانب رواں تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، لیکن میں جینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے سب کچھ خاک میں ملا دیا اور میری محبت نے مجھے راکھ بنا کر اڑا دیا۔ اپنے خاندان کے نام پہ کالک ملنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں، اور میری موت کا ذمہ دار وہ ایک شخص، بس وہ ایک شخص جس نے محبت کے نام پہ دھوکہ دیا۔ خدا اس سے میرے ہر درد کا بدلہ لے اور مجھے معاف کر دے، آمین۔ لمبے گھنے بال پشت پہ بکھرے تھے۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر خالی آسمان کو تک رہی تھی جس پہ شفق کی لالی پھیلی تھی۔ سورج مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کر کے اب ڈوبنے کو تیار تھا۔ آسمان کو تکتے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا تھا جب خالی آسمان پہ یہ اسے الفاظ لکھے نظر آنے لگے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ یہ الفاظ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، اور اب وہ لوٹ آئی تھی ہر حساب برابر کرنے، سارے بدلے لینے۔ حناوے نسوانی آواز پہ وہ چونکی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر فٹافٹ نم آنکھوں کو صاف کیا اور پلٹ کر دیکھا۔
ثنا بھابھی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ جی بھابھی، متوازن آواز میں کہا گیا تھا، لیکن اس کا لہجہ ثنا بھابھی کو اس کے رونے کی جھلک دکھلا گیا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی۔ آ جاؤ پھر، کھانا تیار ہے، تمہارے بھائی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ثنا بھابھی نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ غور سے حناوے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گزرے کچھ سالوں میں بہت بدل گئی تھی، بال لمبے ہو گئے تھے پہلے سے بھی، حسن مزید نکھر گیا تھا، سوگوار حسن، لیکن اس کے چہرے کی رونق اور ہنسی کہیں کھو گئی تھی۔ جی آپ چلیں، بس میں آتی ہوں، حناوے نے مسکرا کر کہا تو ثنا بھابھی اس بات میں سر ہلا کر چلی گئیں۔ حناوے نے ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیکھا تھا، اسکرین پہ اس شخص کا نمبر تھا جس سے اس نے کچھ دیر پہلے کال کی تھی۔ میں تمہیں بخشنے والی نہیں امن ملک، یاد رکھنا۔ اس کا حوصلہ چٹان کی مانند پختہ و بلند تھا اور آنکھوں سے اب چنگاریاں نکل رہی تھیں، کبھی سراسر مہر، کبھی قہر ہی قہر۔ میں لڑکی کے روپ میں کچھ امرت ہوں اور کچھ زہر۔ وہ قہر ہی تو بن کر لوٹی تھی، وہ زہر جو اپنے اندر برسوں سے لیے پھر رہی تھی، جو اسے نہ جینے دیتا نہ مرنے دیتا تھا، وہ زہر جو اب امن ملک کی رگوں میں اتارنے آئی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، میں تمہارا ریسٹورانٹ بند کروا دوں گا، مجھ پہ یہاں جان لیوا حملہ ہوا ہے، یہ سیکیورٹی ہے تم لوگوں کی؟ عادل شبیر اپنی پیشانی کو رومال کی مدد سے تھامے چلا رہا تھا۔ میرے ڈیڈ کو کال ملاؤ، ان کا یہ ریسٹورانٹ ابھی بند ہو جائے گا، اس نے اپنے دوست سے کہا تھا۔ ان چاروں کے جانے کے بعد عادل شبیر، جس کی پیشانی پہ کانٹا لگا تھا، اس نے پورے ریسٹورانٹ کو سر پہ اٹھا لیا تھا۔ سر پلیز، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، جس نے بھی حرکت کی ہے وہ بچے گا نہیں، بس آپ پرسکون ہو جائیں، ہم ابھی CCTV کیمرہ سے ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ پرسکون ہو جائیں۔ ہوٹل کے مینیجر کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، وہ عادل شبیر اور اس کے خاندان سے بخوبی واقف تھا، اور شبیر صاحب واقعی یہ ہوٹل ہمیشہ کے لیے بند کروا سکتے تھے۔ پرسکون؟ مائی فٹ، پولیس کو کال کی جائے۔ عادل شبیر کو غصہ اس بات کا تھا کہ ایک تو وہ ان لڑکیوں کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، اور دوسرا وہ لڑکی اس کو چوٹ پہنچا کر چلی گئی تھی، اور جب تک اس کا دوست باہر گیا ان کے پیچھے وہ چاروں غائب ہو گئی تھیں۔ مینیجر مرتا کیا نہ کرتا، اس نے پولیس کو کال کر دی تھی تاکہ وہ آئیں اور عادل شبیر پہ حملہ کرنے والے کو ڈھونڈ سکیں۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے مری کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ تیز رفتار جیپ ایک دم پولیس اسٹیشن کے سامنے آ کر رکی تھی۔ وہ پولیس کی وردی میں جیپ سے باہر نکلا تھا، وردی کی اوپر پہنی جیکٹ بارش کی وجہ سے کچھ بھیگ چکی تھی۔ خضر نے قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ سلام سر۔ وردی میں ملبوس SP خضر حیات کو سپاہیوں نے سلیوٹ کیا۔ وہ سب کو جواب دیتا اپنے آفس روم کی جانب بڑھا تھا۔ جیکٹ اس نے اتار کر کرسی کے پیچھے لٹکائی اور آرام سے اپنی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ 5 منٹ بعد انسپکٹر حمزہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ سر، شبیر صاحب کا کہنا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر ان کے بیٹے پہ حملہ کیا تھا۔ عادل شبیر کے پیشانی پہ 2 ٹانکے لگے ہیں، زخم کافی گہرا لگا ہے۔ ہوٹل کے کمروں سے جو ہمیں ریکارڈنگ ملی ہے وہ یہ ہے سر، حمزہ نے کہتے ہوئے لیپ ٹاپ کا رخ خضر کے سامنے کیا تھا جو غور سے ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور پھر یک لخت اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ حناوے، ہدا، منال اور سماب چاروں کالج کی یونیفارم میں ہوٹل میں موجود تھیں۔ عادل شبیر کے ان کی میز کی جانب بڑھنے اور پھر حناوے کے کانٹا مارنے کو وہ بخوبی دیکھ رہا تھا، لیکن حناوے کا چہرہ واضح نہیں تھا، وہ چادر میں تھی اور کیمرہ بالکل اس کے سر کے اوپر لگا تھا۔ البتہ سماب اور منال نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ حناوے کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ سر، اب کیا کرنا چاہیے؟ انسپکٹر حمزہ اور خضر کی دوستی بھی تھی، وہ دونوں ساتھ پڑھے اور حمزہ رانا ہاؤس کے ہر فرد سے واقف تھا، اس نے بھی ان چاروں کو پہچان لیا تھا۔ خضر کے چہرے پہ غصہ واضح جھلک رہا تھا۔ ویسے ویڈیو میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ لڑکوں کا یہ گروپ دوسری میز پہ بیٹھی لڑکیوں کو تنگ کر رہا تھا، یہ لوگ اشارے کر رہے تھے، اور عادل شبیر یہ بہت ہی لوفر اور آوارہ قسم کا لڑکا ہے، یہ ضرور ان کی میز کی طرف کسی برے ارادے سے گیا تھا۔ تبھی میجر اغوان رانا کی بیٹی نے وہ کانٹا پیچھے کی جانب اچھال کے اسے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن نشانہ کچھ زیادہ ہی پکا تھا جو شبیر عادل کو گہرے زخم دے گیا۔ انسپکٹر حمزہ نے بھی حناوے کو پہچان لیا تھا، شاید تبھی وہ واضح الفاظ میں میجر اغوان رانا یعنی حناوے کے بابا کا نام لے رہا تھا۔ خضر گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ سر، عادل شبیر نے اس حادثے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان لڑکیوں کو ڈھونڈا جائے، خاص طور پہ اس لڑکی کو، اور پھر اس کے سامنے لایا جائے۔ مقصد آپ جانتے ہیں وہ کیا کرے گا؟ انسپکٹر حمزہ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں خضر کو عادل شبیر کے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ SP خضر حیات کے جبڑے بھنج گئے تھے، وہ نہیں چاہتا تھا حناوے کی بے وقوفی کی وجہ سے رانا خاندان کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور جو بھی ہو وہ اس کی کزن تھی اور کسی بھی حال میں عادل شبیر کو اس تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا تھا۔ پتہ کرو عادل شبیر کے نام پہ کس کس پولیس اسٹیشن میں کتنے کیس درج ہوئے ہیں، خضر نے سوچتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرنے والا تھا۔ ٹھیک ہے سر، بے فکر رہیں، کام ہو جائے گا۔
انسپیکٹر حمزہ اس کی بات کی گہرائی سمجھ کر مسکرا دیا تھا اور پھر لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر نکل گیا، جبکہ خضر نے فون اٹھا کر رانا ہاؤس میں موجود ایک شخص کا نمبر ملایا تھا جو قابل اعتبار تھا۔ یہ سب تم تینوں کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تم تینوں ٹریٹ نہ ٹھونستی تو یہ سب نہیں ہوتا۔ سماب ان تینوں پہ الزام ڈال کر خود بری ہو گئی تھی۔ موٹی تم سب سے پہلے میرے 1500 نکالو، باقی بکواس بعد میں کرنا، پہلے ہی میرا موڈ بگڑ چکا ہے، ہناوے نے انتہائی منہ پھٹ انداز میں کہا تھا۔ وہ چاروں ہناوے کے کمرے میں تھیں۔ ہناوے یونیفارم بدل چکی تھی جبکہ وہ تینوں کافی پریشان سی تھیں۔ بس اللہ جو ہو گیا وہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور شاویز بھائی کو تو بالکل بھی نہیں۔ خدا دعائیں مانگ رہی تھی۔ ویسے ہناوے تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس طرح سے مارنے کی؟ منال نے سنجیدگی سے کہا۔ اور کس طرح سے مارتی؟ تم لوگوں نے کہا تھا وہ قابل اعتراض اشارے کر رہے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اب کیا ہوا؟ کیا اچھا ہوتا اگر وہ ہمارے پاس آ جاتا اور ہم میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا، پھر عزت رہ جاتی؟ ہناوے پرجوش لہجے میں کہہ رہی تھی۔ انداز تقریر کرنے والا تھا، وہ تینوں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ دیکھو جو ہوا اسے بھول جاؤ اور کچھ غلط نہیں ہوگا، جو ہوا اچھا ہوا، اب کبھی اگر وہ ہمیں مل بھی گیا تو ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ہناوے نے بات کے اختتام پہ تینوں کو دیکھا جو کافی حد تک قائل نظر آ رہی تھیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جو ہوا اسے بھول جانا چاہیے، بالآخر ہدا نے کہا تھا۔ گڈ، اب نکلو میرے کمرے سے، مجھے شدید نیند آ رہی ہے، ہناوے نے بیڈ پہ لیٹ کر کمبل اوڑھتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں ایک ساتھ اٹھی تھیں۔ سماب کو بھوک لگی تھی جبکہ ہدا اور منال کو بھی نیند آئی تھی، وہ رات دیر تک جاگتی رہی تھیں۔ اور تم موٹی، میرے پیسے شام تک تیار رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہناوے نے کمبل کے اندر سے ہی سماب کو دھمکی دی تھی جو برا سموہ بنا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا پڑھنے میں مصروف تھا جب اچانک لکڑی کے شاندار میز پہ رکھا اس کا فون تھرتھرایا۔ حیدر نے فون اٹھا کر دیکھا تو خضر کی کال تھی۔ خضر کی کال، وہ بھی اس وقت؟ حیدر نے ریسیو کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ ہیلو حیدر، تم گھر ہی ہو نا؟ خضر کی سنجیدہ سی آواز ابھری تھی۔ جی گھر ہی ہوں، خیریت؟ حیدر کے وجیح چہرے پہ پریشانی پھیلی۔ ہاں ایک مسئلہ ہو گیا۔ کیسا مسئلہ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ حیدر نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ آفتیں گھر ہی ہیں؟ خضر نے کوفت زدہ لہجے میں پوچھا۔ اور آفتوں کے نام پہ حیدر کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی 3 گھنٹے پہلے ہی کسی آندھی طوفان کی طرح رانا ہاؤس میں گھسی تھیں اور اب کافی خاموشی ہے ہر طرف، یا سو چکی ہیں یا باہر لان میں ہیں۔ ان چاروں کو لے کر اور خاص طور پر ہناوے کو حیات ہاؤس میں پہنچاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ اب کیا کر دیا انہوں نے؟ بتاتا ہوں، تم آفتوں کے سردار کو لے کر آؤ ذرا، وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا فون بند کر چکا تھا جبکہ حیدر کی پیشانی پہ لکیریں ابھریں۔ یقیناً انہوں نے کچھ غلط کیا ہوگا، حیدر کو یقین تھا۔ حیدر سب سے پہلے سماب کے کمرے میں آیا تھا جو اس کی اکلوتی بہن تھی۔ وہ کمبل تان کر سوئی ہوئی تھی۔ سماب اٹھو، حیدر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اٹھ جاؤ سماب، ایک ضروری بات کرنی ہے، حیدر نے اس کے پاس بیٹھ کر چہرے سے کمبل اتارتے ہوئے کہا تھا۔ اسے سماب بہت عزیز تھی۔ کیا ہے بھائی، سونے دے، نیند آئی ہے؟ سماب کی نیند سے بوجھل آواز ابھری تھی، وہ ہلکا سا مسائی تھی۔ ہاں بالکل، تاکہ رات بھر تم چاروں جا کر کچھ نیا پلان کرو اور نئی مصیبت کھڑی کرو، ہے نا؟ حیدر کی بات پہ سماب نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اٹھ جاؤ سماب، دیکھو میں پزا لے آیا ہوں، اور حیدر کا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ سماب ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، وہ فاسٹ فوڈ کافی شوق سے کھاتی تھی۔ کہاں ہے پزا؟ بکھرے بال لیے مندھی آنکھوں سے وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پزا کھا کھا کر تم نے خود ایک دن زنگر برگر بن جانا ہے۔ خضر کا فون آیا، چلو جلدی اپنے گھر بلا رہے۔ حیدر نے گویا دھماکہ کیا تھا، سماب کے پیروں تلے سے زمین سے رکھ گئی تھی۔ نہیں بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کیا ہناوے نے کیا، سماب نے اپنی صفائی دی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر چلو ہناوے کے کمرے میں اسے اٹھاؤ، ورنہ خضر کے ہاتھوں تم سب کی خیر نہیں۔ حیدر کے چہرے پہ سنجیدگی دیکھ کر سماب ایک جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری، ہاتھوں سے بالوں کو سیدھا کیا اور حیدر کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب وہ ہناوے کے کمرے کے سامنے تھی، سماب اندر چلی گئی تھی جبکہ حیدر باہر ہی کھڑا تھا۔ اسے سماب کے علاوہ رانا ہاؤس کی کسی اور لڑکی کے کمرے میں یوں جانا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے پہلے وہ سماب کو اٹھا کر لایا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی اس لیے وہ مطمئن تھا۔ ہناوے اٹھ جاؤ، مسئلہ ہو گیا، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ سماب ہناوے کو اٹھا رہی تھی جو نیند کی بہت کچی تھی، سوتی تھی تو گھنٹوں اٹھتی ہی نہیں تھی۔ خضر بھائی بلا رہے ہیں، سماب نے اسے ڈرانا چاہا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، اور تم مجھے تنگ نہ کرو، جاؤ یہاں سے، ہناوے نے 2 ٹوک جواب دیا۔ حیدر بھائی اندر آ جائیں، یہ نہیں اٹھ رہی۔ سماب نے حیدر کو بلایا تھا اور وہ سماب کی موجودگی میں اندر آ گیا تھا۔ ہناوے، حیدر کی میٹھی سی آواز ابھری تھی۔ ہناوے نے پٹ سے آنکھیں کھولی، چہرے سے کمبل اتار کر دیکھا کہ وہ واقعی ہے یا نہیں، اور وہ اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ رانا خاندان کا یہ واحد لڑکا جو ہناوے کو تھوڑا بہت پسند تھا، وجہ حیدر کا دھیما لہجہ اور اپنے کام سے کام رکھنا تھا۔ وہ کافی پڑھاکو واقعہ ہوا تھا، اسی وجہ سے CSS کے پیپر دے چکا تھا، اس کا رزلٹ آنے والا تھا۔
وہ کبھی ان چاروں کو ان کی غلطیوں پہ نہیں ڈانٹتا تھا بلکہ ہمیشہ پیار سے سمجھاتا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ اب آپ یہاں؟ حناوی اٹھ بیٹھی۔ خضر بلا رہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ جی میں آتی ہوں۔ حناوی بات مان گئی تھی۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، جلدی آنا، وہ صافت کی پڑیا سے کہہ کر چلا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ حناوی نے استماب سے پوچھا۔ وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے، ہمارا ہر غلط کام کا علم سب سے پہلے خضر بھائی کو ہوتا ہے۔ خضر کا نام سن کر حناوی کے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ اگر اس دنیا میں صرف یہ ایس پی خضر نہیں ہوتا تو میری زندگی گلزار ہوتی۔ حناوی برا سا منہ بناتے کہتے بیڈ سے نیچے اتری۔ وہ جانتی تھی یہ خبر خضر تک ضرور جائے گی، لیکن اتنی جلدی پہنچ جائے گی اسے اندازہ نہیں تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب لوگ؟ فاریہ بیگم نے ان چاروں کو حیدر کے ساتھ باہر کی جانب جاتے دیکھا تو پوچھا۔ وہ امی پھپھو نے بلایا ہے، حناوی نے جھوٹ بولا۔ لیکن کیوں؟ فاریہ بیگم کو حیرت ہوئی۔ وہ دراصل موسم کافی اچھا ہے نا، تو انہوں نے پکوڑے بنائے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں، خدا نے جواب دیا، جب حیدر ان کے یوں جھوٹ بولنے پہ حیران رہ گیا تھا۔ فاریہ بیگم مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جائیں ہم؟ ان کی یوں دیکھنے پہ حناوی نے پوچھا تو انہوں نے ہولے سے سر ہلا دیا اور وہ چاروں لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کیا تم نے دنیا میں سبھی غلط کام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ خضر ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ حناوی لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی جہاں ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ اور تم لوگ کالج پڑھنے جاتی ہو یا آوارہ گردی کرنے؟ وہ اب تینوں کو دیکھ رہا تھا جو صوفے پہ نظریں جھکائے بیٹھی تھیں، جبکہ حیدر چائے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت افزائی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، بس ہو گیا، حناوی نے صفائی دی۔ کیا واقعی جان بوجھ کر نہیں کیا؟ وہ یونیفارم پہنے خالص پولیس آفیسر کے انداز میں تفتیش کر رہا تھا۔ خضر بھائی وہ ہمیں تنگ کر رہے تھے اور اشارے بھی، آپ دیکھ لیں۔ منال نے کچھ کہنے کی جرأت کی تھی۔ سب دکھ رہا ہے مجھے، وہ غصہ ضبط کرتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ بس کر دو خضر، بچیوں کی جان لوگے اب کیا؟ رخسار پھپھو نے اس کی یوں ڈانٹنے پہ اسے ٹوکا تھا۔ بچیاں؟ اماں یہ بچیاں ہیں اور یہ بچیوں کے کام ہیں۔ سیٹھ شبیر پرچہ کٹوا چکے اور آپ انہیں بچیاں کہہ رہی ہیں، کمال ہے۔ وہ کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا۔ حناوی منہ پھلائے بیٹھی تھی، اس کے کٹے ہوئے بال پیشانی پہ بکھرے تھے۔ وہ خضر کو سخت جواب دینا چاہتی تھی لیکن حیدر اور پھپھو کی وجہ سے چپ تھی۔ وہ دونوں کے سامنے اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک خضر کی نظر حیدر پہ پڑی تھی جو پکوڑے کھانے میں مصروف تھا اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ لطیفے سنا رہا ہوں میں، خضر نے جل کر حیدر سے کہا جو انہیں سمجھانے کی بجائے پرسکون بیٹھا تھا اور اوپر سے مسکرا رہا تھا۔ خضر اور حیدر کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں کم از کم بھولی بھالی نہیں ہیں جنہیں کوئی یوں تنگ کر سکے، بلکہ یہ حشر نشر کرنے والی ہیں۔ حیدر کی بات سن کر حناوی کا سیروں خون بڑا تھا۔ اور میں پرسکون اس لیے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں سیٹھ شبیر جیسے لوگوں سے نمٹنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ حیدر نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ خضر کے تنے ہوئے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اور میں نے ڈانٹ اس لیے نہیں رہا کہ وہ کام تم بخوبی پورا کر رہے ہو۔ اگر ڈانٹ ختم ہوگی ہو تو آ جاؤ، چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حیدر نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے پولیس اسٹیشن واپس جانا ہے، تم چاروں خیال رکھنا وہ لوگ کہیں بھی ملیں تو پہچاننا مت۔ اور تم مس حناوی رانا، میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہیں ہر مصیبت سے بچانے کا، اس لیے آئندہ سوچ سمجھ کر کچھ کرنا ورنہ نتیجہ رانا ہاؤس والے خود بھگتیں گے۔ وہ واضح دھمکی دیتا اپنی کیپ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو ہوائی فائر کر کے حناوی کو کتے سے بچایا تھا اور آج وہ مزید انسانی جانور کو پیچھے لگوائی تھی۔ کیا یار پھپھو، شاہبیز اور یہ خضر، یہ دونوں کیا کھاتے ہیں جو ہر وقت مرچیں چباتے رہتے ہیں؟ اس کے جانے کے بعد حیدر نے گرم ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، رخسار پھپھو مسکرا دیں۔ جی نہیں، شاہبیز بھائی زیادہ غصے والے ہیں جبکہ خضر تو بہت کیئرنگ ہے۔ خدا کی منہ سے بھی اختیار پھسلا تھا۔ حناوی نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے دیکھا جو جھینپ گئی تھی۔ آئندہ تم لوگ اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی، کہیں بھی جانا ہو مجھے کہہ دینا، میں لے جاؤں گا۔ تم لوگوں کی وجہ سے کریم بخش کی نوکری بھی رسک میں پڑ گئی ہے۔ اگر شاہبیز کو پتہ چلا تو وہ انہیں نکالنے میں دیر نہیں لگائے گا اور یہ اچھا نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ حیدر انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی سمجھ گئے۔ حناوی چہکی تھی، وہ ڈھیٹ مٹی سے بنی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا وہ سب بھول بھال کر چائے اور پکوڑوں پہ ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ میرے مزاج میں حرسی وفائیں شامل ہیں، کوفہ تیرے وجود میں بستا ہے جا بجا۔ وہ نک سک سا تیار آئینے کے سامنے کھڑا تھا، پرفیوم کا سپرے خود پہ کرتے ہوئے وہ خود کی شاندار شخصیت کو دیکھ رہا تھا جس پہ اسے بہت غرور تھا۔ اچانک اس کے موبائل پہ بیپ ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے موبائل اٹھایا تو اسے واضح لفظوں میں بے وفا کہا گیا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وفا کرنا اور وفادار کہلانا اسے ویسے بھی پسند نہیں تھا۔ میں آپ کو بہت مس کر رہی ہوں امن۔ جذبات سے بھرپور الفاظ اسکرین پہ چمکے تھے۔ وہ کل سے اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا اس پہ مر مٹی تھی۔ اور امن، وہ اب کبھی توجہ دیتا تھا تو کبھی اگنور کر دیتا تھا۔
وہ خوبصورت تھی اور خوبصورتی امن ملک کی کمزوری تھی۔ میں آ رہا ہوں تم سے ملنے، اس نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ سچ؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، تم ملنا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ چلو آج تمہاری خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ وہ جیسے سخی ہوا تھا۔ مجھے بتائیں کہاں آنا ہے، میں خود پہنچ جاتی ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں امن نے ایک مشہور ریسٹورانٹ کا نام بتایا اور موبائل بند کر کے واپس رکھ دیا، اور پھر سیٹی پہ کوئی دھن گنگناتا آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اینڈ، اور ابھی بہت شروعاتی سٹیج ہے، اس کے بارے میں ابھی تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، تھوڑا سا پاسٹ چل رہا ہے، یہ ساری سٹوری جو بتائی جا رہی ہے یہ ماضی کی ہے، اور پریزنٹ میں یہ ہے کہ جو پہلا سین تھا، امن ملک ہے اور ہناوے اس کو کال کرتی ہے اور اس سے بدلہ لینے وہ آ گئی ہے، اور یہ ابھی پریزنٹ کا ہے، اور باقی جو ساری چیزیں ہیں کہ ان کزنس کی شرارتیں ہیں۔ اچھا، 2 فیملیز ہیں میرے خیال سے، ایک رانا فیملی ہے اور ایک ملک فیملی ہے۔ رانا فیملی میں بہت سارے جوائنٹ فیملی ہے نا، اور اس میں بہت سارے بندوں کے بچے رہتے ہیں، مطلب بھائی ہوں گے نا، اور اس میں کون کون ہے؟ ایک ہناوے ہے اور اس کا چھوٹا بھائی ہے امن۔ اچھا، اس میں 2 امن ہے، ایک ہناوے کا بھائی امن اور ایک امن ملک ہے نا؟ تو یہ اس میں شروع میں بڑی کنفیوز ہوئی ہوں، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ نہیں، یہ الگ الگ ہے۔ اچھا، ہناوے کا چھوٹا بھائی امن ہے اور یہ دونوں بہن بھائی۔ دوسرے بہن بھائی ہیں سماب اور حیدر، اور تیسرے بہنیں ہیں منال اور نمل، اور چوتھے ہیں ہدا اور شاہویز۔ اچھا، شاہویز کا اور نمل انگیجڈ ہیں، اور یہاں سے ہدا، اور ان کی پھپھو کا جو بیٹا ہے خضر، وہ انگیجڈ ہیں، اور ہاں بس یہی، باقی منال اور ہناوے اور وہ انگیج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فیملی بن گئی۔ دوسری سائڈ پہ جو رانا ملک فیملی ہے، وہاں پہ فی الحال زیادہ کی بات نہیں ہوئی، بس ایک ہی پتہ ہے بہرام ملک ہے، کوئی خانم بھی ہے، اور پھر ایک ہے زلیخا ہے جو کہ NGO میں کام کرتی ہے، اور اس کا بیٹا ہے ارحم، اور ایک اور ہے اس میں ارحم، اور ارحم کا کزن ہے امن ملک جو کہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے، اور زلیخا جہاں پہ کام کرتی ہے وہیں پہ نمل بھی کام کرتی ہے، اور شاید ان فیملیز کے کافی کلیشز ہیں۔ اور جو رانا ہاؤس کا جو ممبر ہے، وہ جو گرینڈ فادر ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، جو سربراہ ہے، وہ ہے خیام رانا، اور ان کا وہاں پہ خانم بھی ہے شاید، یا پھر بہرام ملک ہے۔ تو ان کا سیاست میں ایسے میرے خیال سے چلتا رہتا ہے ٹاکرا، اور یہ ایک سین ہے۔ اور میرے خیال سے کچھ فیملی رہتی ہے مری میں رہتی ہے، اور کچھ فیملی حیدرآباد میں رہتی ہیں، شاید ایسا کچھ ہے۔ یہ ہو گیا کلیئر۔ اور ابھی پریزنٹ میں ہناوے بدلہ لینے آئی ہوئی ہے امن ملک سے، وہی جو بگڑے والا امن ملک ہے۔ ہاں، شکر ہے، یہی سب کچھ ہے نا۔ تو ابھی جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی نا، تو تب سمجھ آئے گی کہ اصل میں ماجرا کیا ہے، کیونکہ ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کر سکتے۔ بس یہ پتہ ہے کہ ہناوے کے فادر نہیں ہیں، وہ شہید ہوئے ہوئے ہیں، خضر ASP ہے، حیدر نے CSS کا امتحان دیا ہوا ہے، باقی وہ تینوں نکمیاں ہیں، 3 ہے کہ 4 ہیں، ہاں، اور نمل NGO میں کام کر رہی ہے۔ اور ان کی وہ مائیں ہیں، ایک کی اماں کا نام ماریا ہے، ایک اماں کا نام شہناز ہے، اور جو ہے ناوے ہے اس کی مدر کا نام فاریہ ہے۔ ہاں، ابھی ان کے فادرز کے بارے میں نہیں پتہ، آہستہ آہستہ پتہ چلے گا، اور پھر دیکھیں گے کیا ہوگا۔ یہ ملٹیپل جو کپلز ہوتے ہیں نا، یہ مزے کے ہوتے ہیں، مطلب مزہ آتا ہے، ایک الگ سی کہانی ہوتی ہے نا۔ تو دیکھتے ہیں جی، آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔